اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ ناچیز کو کہتے ہیں احسان علی عارف ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان لا چینل۔ ہم گفتگو کرتے ہیں لیگل پیراڈائم میں اور بیان کرتے ہیں حقائق، چھپاتے کچھ نہیں، بولتے ہیں سچ، اور آگاہ کرتے ہیں آپ کو حالات کی موجودہ صورتحال سے، اور بلا کسی لگی لپٹی رکھے پورا سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، چھپاتے کچھ نہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کا وعدہ ہے کونو مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے ہم سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ ہمیں جو دعاؤں سے نوازتے ہیں اور ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ دعائیں آپ کی قبول فرمائے اور آپ کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، دین و دنیا کی مشکلات سے محفوظ فرمائے، اور آنے والے گرم ہواؤں کے رخ پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ بالکل مخلص رکھے، اور ہمیشہ حق پر قائم و دائم رکھے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور زندگی مشکلات سے آپ کی دور فرما کر سہل کرے، آسان کرے، اور دنیاوی زندگی میں آپ کے لیے بے شمار رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو۔ حضور والا ہم نے کل گفتگو کی تھی انکوائری کمیشن کے حوالے سے، اور اس میں بہت سارے لوگوں نے اس بات کی تائید کی ہے کہ سانحہ مرید کے ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس میں بہت سارے پرسیپشنز ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اور بہت طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو یہ بڑا معقول بات ہوگی، بڑی درست بات ہوگی، بڑی اچھی بات ہوگی کہ اس کو باقاعدہ انکوائر انٹو کیا جائے، اور انکوائری کمیشن بنا کر کے اس کی انکوائری کی جائے۔ اگرچہ حکمرانوں کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی موت بھی انسانیت کی گویا کہ موت ہے۔ تو یہاں پر کئی انسان جان کی بازی ہار گئے، اور ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے تھے یا پبلک کی طرف سے تھے۔ نہ تو پبلک گورنمنٹ کی دشمن ہے، نہ گورنمنٹ پبلک کی دشمن ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، دونوں طرف سے بہنے والا خون انسان کا خون ہے۔ تائید دونوں طرف سے ہمیں اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے، اور کنڈیم کرنا چاہیے کہ جو بھی ہوا ہے یہ برا ہوا ہے۔ جب ہم اس نظریے پہ قائم ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بات حقائق کی بنیاد پر کرنی چاہیے، تو پھر ہمیں اس کے لیے سٹیپ فارورڈ بھی کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اس کا مطالبہ بھی شد و مد کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایک تحریک کی صورت میں، ایک مشن کی صورت میں یہ آوازیں اٹھنی چاہیے کہ سانحہ مرید کی جو ریسنٹ واقعہ ہے، ویسے تو ہم ہر اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے حق میں ہیں جہاں پر انسانوں کا قتل عام ہو، جو پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہو، قطع نظر اس بات سے کہ اس میں پارٹی کون سی ہے، لوگ کون سے ہیں۔ اس کی تفریق کرنا ہم مناسب نہیں سمجھتے، اور نہ ہمارا ضمیر اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ حال ہی میں جو وقوع ہوا ہے، یہ سانحہ مرید کے نام سے ایک مرید کے انسیڈنٹ، ایک بروٹل انسیڈنٹ ہے، کہ جس میں کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر اپنے ہی عوام پر گولیاں چلائی گئیں۔ وہ غلط فہمیاں کیا تھیں؟ وہ کیا اس نوعیت کی تھیں کہ اس پر گولیاں چلا کر ان کی آواز کو خاموش کیا جائے؟ کیا اس کا لیول اس سطح پہ تھا کہ وہاں گولی چلایا جانا ضروری اور مجبوری تھا؟ یہ باتیں اس وقت تک طے نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کمیشن تشکیل نہ دیا جائے۔ تو ہم تھوڑا سا اس لیگل پیراڈائم میں آج بات کرنا چاہیں گے کہ یہ جو کمیشن آف انکوائری ہے، یہ کس طرح بن سکتا ہے، کون بناتا ہے، اور اس کے کیا اس کے پیچھے لیگل فریم ورک ہے، اور اس کے کیا فوائد ہوں گے، اور اس کی کیا اس کے فرائض، ضوابط اور اس کی ڈیوٹیز کیا ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے، پاکستان میں 2017 میں ایک قانون پاس ہوا جسے کہتے ہیں دی پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017۔ یہ نہیں کہ 17 میں ہی یہ قانون آیا، اس سے پہلے بھی تھا، اور وہ قانون ریپیل ہو گیا اس قانون کے آنے کے بعد۔ وہ قانون بھی اسی پیراڈائم میں تھا، لیکن پرانا قانون ہونے کی وجہ سے، اور وہ تھا بھی 1956 کا، تو وہ 1973 کا آئین آنے سے پہلے کا تھا۔ تو موجودہ آئین کے ساتھ اسے ہم آہنگ کرنے کے لیے، اور آئین کے مطابق دوبارہ سے کچھ تشکیل نو کی گئی ہے اس قانون کی، اور موجودہ قانون ہے دی پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017،
اور اس کا مقصد لکھا گیا ہے این ایکٹ، ایک قانون، ٹو پرووائڈ دا کانسٹیٹیوشن آف کمیشن آف انکوائری، یعنی ایک قانون جو کہ کمیشن آف انکوائری کی تعیناتی کو مہیا کرتا ہے، اس کی گراؤنڈز کو. ویئر ایز جہاں بھی اٹ از ایکسپیڈینٹ، یہ مناسب ہوگا، ٹو پرووائڈ فار دا کانسٹیٹیوشن آف کمیشن آف انکوائری، کہ کمیشن آف انکوائری کو مہیا کیا جائے، ٹو پرووائڈ فار میٹرز کنیکٹڈ دیئر ود اینڈ اینسلری دیئر ٹو، کہ کسی وقوع سے متعلقہ واقعات کو اور مواد کو یکجا کرنے کے لیے یہ ایک بنیاد مہیا کی گئی ہے کہ کمیشنز آف انکوائری اس میں بنا دیا جائے. اور اسے قانون کو کہتے ہیں دا کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017 shall apply to the commission of inquiry constituted by the federal government. یہ وفاقی حکومت کی طرف سے اگر کوئی کمیشنز آف انکوائری بنایا جائے گا تو اس میں یہ قانون اپلائی ہوگا. اٹ ایکسٹینڈ ٹو ہول آف پاکستان، پورے پاکستان میں یہ قانون لاگو ہوگا. اٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس، یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا. تو یہ جو موجودہ سیناریو ہے یہاں کمیشن بننا ہی فیڈرل گورنمنٹ کے تحت چاہیے، کیونکہ یہ اکرنس وقوع پنجاب میں ہوا ہے، پنجاب کی سرزمین پر ہوا ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب خود کو اس سے بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتی، کیونکہ امن عامہ کو قائم کرنا، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا بنیادی طور پر پہلی اور بنیادی ذمہ داری تھی حکومت پنجاب کی. اور حکومت پنجاب کی ذمہ داری تھی کہ اس معاملے کو بہتر فہم و فراست کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ اس طرح ڈیل کرتی کہ یہ ایک مطلب بہت بروٹل قسم کا انسیڈنٹ اور یہ سنگین واقعہ رونما نہ ہوتا. تو جب گورنمنٹ خود اس میں کسی حد تک جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے وہ کوتاہ نظری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اپنی ذمہ داریوں سے کو بہتر طریقے سے وہ ادا کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور بلکہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور بحیثیت پارٹی بن کر، اور اس وقوع میں بحیثیت خود کو ایک پارٹی بن کر، اور خود چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس آف پنجاب خود اس معاملے پہ گفتگو کرتی ہیں، اس کو ڈینائی کرتی ہیں، ڈینائی کر دیتی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور پھر اس میں تنزیہ طور پر جو ہے وہ تضحیک امیز جملے بولتی ہیں. اور ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس انسیڈنٹ کا جو دوسرا پارٹ ہے پبلک ہے، میں اسے کوئی پارٹی نہیں کہتا، وہ پبلک ہے، وہ پاکستانی ہیں، وہ پاکستانی سٹیزنز ہیں، وہ پاکستانی کارڈ ہولڈرز ہیں، وہ پاکستانی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ رکھتے ہیں. تو ان کے حوالے سے وہ اس طرح کی گفتگو کرتی ہیں کہ جو دل آزار قسم کی گفتگو ہے، جس سے بحیثیت پاکستانی دل آزاری ہوتی ہے، دل دکھتا ہے اور دل کو تکلیف ہوتا ہے. تو ایسے حالات میں جو انکوائری کی ذمہ داری ہے وہ پھر ان شولڈرز پر چلی جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے. فیڈرل گورنمنٹ کی پھر ذمہ داری ہے کہ اس پہ ایک انکوائری کمیشن بنائے، قطع نظر اس بات کے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں حکمرانی کس کی ہے اور پنجاب میں حکمرانی کس کی ہے. یہ رشتہ داریاں، یہ ناطے، یہ تعلق یہ اس وقت تک ہوتے ہیں جب آپ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوتے. جب آپ پبلک آفس ہولڈر بن جاتے ہیں تو پھر آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں، تو وہ پھر پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، قطع نظر اس بات کے کسی نے آپ کو ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا، قطع نظر اس بات کے کہ آپ کا آپس میں تعلق، رشتہ، ناتا کیا ہے. ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، لیکن ہم وہ بات کرتے ہیں جو جینوئن بات ہے. ہم وہ بات کرتے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور وہ بات کرتے ہیں کہ جو بالکل سچی، صاف ستھری بات ہے. تو رشتے ناتے جو بھی ہوں، آپ کے رشتے ناتے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق عمل کرنے کا. اور یہ حلف اٹھا کر، یعنی گویا کی قسم اٹھا کر وہ کہتا ہے کہ میں اس دفتر میں جب تک موجود ہوں میں آئین اور قانون کے مطابق کام کروں گا، میں ذاتی تعلقات اور ذاتی رشتے ناتے اور پرسنل انٹرسٹ کو میں بیچ میں نہیں لاؤں گا. تو حضور والا ہم جو بات کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی پھر وہ ذمہ داری ہے اس بات میں کہ وہ اس میں سینسٹیو ہو، سیریس ہو. اور اس ایشو کو لے کر جو آہستہ آہستہ کافی دنوں سے مسائل چل رہے ہیں، لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لوگ شہداء اپنے جنازے لینے کے لیے، ڈیڈ باڈیز لینے کے لیے پریشان ہیں، عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی ایک آواز اٹھ رہی ہے. تو بجائے اس کو طاقت کے زور پر اسے دبانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے.
میں لمبی تاریخ میں نہیں جاتا, خود پاکستان کی میں بات کرتا ہوں کہ جب بھی کسی طبقے کو بزور شمشیر, بزور طاقت, قوت کے ساتھ دبانے کی کوشش کی گئی ہے تو اتنا ہی زیادہ وہ مضبوط بھی ہوا ہے, کھل کر سامنے بھی آیا ہے, اور اتنے ہی زیادہ اس کی آواز پاورفل بھی ہوئی ہے, اور اتنی ہی زیادہ پھر اس کے اندر قوت آئی ہے. اور یہ چونکہ جو طبقہ ثانیہ مریدکے میں نشانہ بنا ہے گولیوں کا یا حکومت کی طرف سے ظلم و زیادتی کا, تو وہ جو طبقہ ہے وہ تو مطلب صرف پولیٹیکل طبقہ نہیں ہے, وہ ریلیجیس طبقہ بھی ہے. اور ریلیجیس طبقہ وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے پاکستان کا آئین کا, اسلام کا ہمیشہ سے وہ وفادار ہے اور وفادار رہا ہے. تو اس کے ساتھ چونکہ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی جڑ گیا ہے, تو اسلام کے دامن میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. تو اگر اس کو دبائیں گے تو پھر وہ مزید ابھر کر سامنے آئے گا. میں پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی دانش مندی, عقل مندی, فہم و فراست والا فیصلہ نہیں کیا گیا. تو خیر یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. ہم آتے ہیں قانون کی طرف. اس کا جو سیکشن 3 ہے اس قانون کا, وہ ڈیل کرتا ہے کمیشن آف انکوائری کو. اس کا ٹائٹل یہ ہے کانسٹیٹیوشن یعنی قائم کرنا آف کمیشن آف انکوائری, کمیشن آف انکوائری کا. وین ایور جب بھی اٹ از ایکسپیڈینٹ ٹو کنڈکٹ این انکوائری انٹو اینی ڈیفینیٹ میٹر آف پبلک امپورٹینس. بڑی اہم بات ہے, عوامی اہمیت کے کسی بھی معاملے کو اگر اس میں انکوائری کرنا مقصود ہو, مناسب ہو, جہاں پر بھی, تو دا فیڈرل گورنمنٹ تو وفاقی حکومت میں کر سکتی ہے. یہ سواب دیدی اختیار ہے, میں کر سکتی ہے. اگر شیل ہوتا تو وہ پھر کرنے پر مجبور ہوتی, مینڈیٹری ہو جاتا, لازمی ہو جاتا, یا مے کا لفظ قانون میں دیا گیا ہے یعنی وہ کر سکتی ہے. بائی نوٹیفکیشن, ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے, ان دا آفیشیل گزٹ, آفیشیل گزٹ میں, constitute a commission of inquiry in accordance with the provisions of this act. اس قانون میں دیے گئی ہدایات کے مطابق وہ کمیشن آف انکوائری کو وہ کانسٹیٹیوٹ کر سکتی ہے, قائم کر سکتی ہے. نیچے وضاحت دی گئی ہے, ایکسپلینیشن وضاحت دی گئی ہے. میٹر آف پبلک امپورٹینس, عوامی اہمیت کا حامل لفظ وہ کیا ہے, انکلوڈز اے میٹر آف جنرل انٹرسٹ, کوئی بھی معاملہ جو عوامی مفاد کا ہو, یا ڈائریکٹ اور وائٹل کنسرن ٹو دا پبلک, جو کہ بالواسطہ یا ملوث ہو پبلک کے ساتھ, عوام کے ساتھ, یا عوام سے متعلقہ ہو, تو حکومت اس میں جوڈیشل کمیشن آف انکوائری مقرر کر سکتی ہے. اس میں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا معاملہ عوامی مفاد کا ہے یا نہیں ہے. The federal government shall by notification in the official gazette appoint the members of the commission, and where more than one member are so appointed, the federal government shall designate one of the members of the to be the chairman of the commission. اس میں فیڈرل گورنمنٹ ایک ممبر پر مشتمل بھی کمیشن بنا سکتی ہے, زیادہ پر بھی بنا سکتی ہے, ایک سے زائد ہو تو اس میں ایک چیئرمین ہوگا, باقی ممبر ہوں گے. یہ سب سیکشن 2 میں دیا گیا ہے. اور آگے دیا گیا ہے, دا کمیشن شیل کنڈکٹ دی انکوائری اینڈ پرفارم اٹس فنکشنز in accordance with the terms of reference specified in the notification. جب کوئی نوٹیفکیشن ہوگا تو ٹی او آرز, اس کے اصول و ضوابط طے ہوں گے, اس اصول و ضوابط کے مطابق جو ہے وہ کمیشن اپنا کام کرے گا. وہ اصول و ضوابط ظاہر ہے دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے یا پھر وہ پبلک سے رائے لے کر بھی متعین کیے جا سکتے ہیں. دی فیڈرل گورنمنٹ شیل اسپیسیفائی دا ٹائم پیریڈ ود ان وچ سچ انکوائری شیل بی کنکلوڈیڈ, اور اس میں نوٹیفکیشن میں وہ ٹائم فریم دیا جائے گا کہ اتنے ٹائم کے اندر یہ انکوائری کمیشن اپنا کام مقرر کر کے حکومت کو فائنل رپورٹ جمع کرائے گا. پرووائڈیڈ دیٹ دی فیڈرل گورنمنٹ میں on the request of chairman of the commission for reason to be recorded extend the time to be specified. اور جو وقت دیا گیا ہے اگر کمیشن اس میں اپنا ٹائم, اس ٹائم کے اندر اپنا کام مطلب پورا نہیں کر سکتا تو پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ جناب یہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم اور دیا جائے, اضافہ مانگ سکتا ہے, تو وفاقی حکومت اسے مزید ٹائم کے اندر توسیع کر سکتی ہے. دا کمیشن شیل cease to exit in the conclusion of inquiry conducted by it and submitted a final report in respect thereof
टू द फेडरल गवर्नमेंट। जब फेडरल गवर्नमेंट को इंक्वायरी कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा कर देगा तो उसकी पावर्स, उसके इख्तियारात वहीं पर खत्म हो जाएंगे। अब उसके बाद वो फिर कुछ नहीं कर सकता। तो फाइनल रिपोर्ट कर देता कि एक फॉर द टाइम बीइंग एक कमीशन बनाया जा सकता है। इसकी फर्दर तफसीलात हैं कि उसको एक दफ्तर दिया जाएगा और उसको तो रिसोर्स वसाइल दिए जाएंगे। ये सब चीजें TORs में तय होती हैं। तो हुजूर वाला ये कानून कहता है, अब मेरी बात पे आप गौर फरमाएं कि क्या इसमें कोई बात ऐसी है जो गैर माकूल हो, गैर मुनासिब हो। भाई एक तरफ इतने लोग शहीद हुए हैं, एक पुलिस का SHO भी उस वकुए में मारा गया है, इतने वसाइल जाया हुए हैं, हमारे गवर्नमेंट के यानी अवाम के पैसों से खरीदी गोलियां चली हैं, वहां पर बख्तमंद गाड़ियां आई हैं, वहां पर इतने अवाम के अंदर डिस्टर्बेंस आई है, माशरे के अंदर जो है एक हेजानी कैफियत आई है। हजारों लोग जिनका ताल्लुक डायरेक्ट जो है वो मजहब के साथ है या मस्जिद के मेंबर के साथ है या मदरसे के उस्ताद हैं, वो इसमें गिरफ्तार हैं, इसमें उलमा हैं और इसमें मशाइख हैं, इसमें आम लोग हैं, आम मजदूर तबका है, गरीब लोग हैं। भाई तो क्या हर्ज है कि अगर उसकी इंक्वायरी करने के लिए एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने यह मुतालबा तो जरूर किया है, उलमा इकराम की सतह पर भी, उलमा के तबके में भी, तंजीमात के लेवल पर भी, कि एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, लेकिन अमलन मेरी मालूमात के मुताबिक किसी ने कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं किया। क्योंकि एक मुतालबा होता है, उस मुतालबे को अमली जामा पहनाने के लिए फिर कानून में कुछ तरीकाकार दिया गया है कि जब एक मुतालबा करते हैं, आप कोई एलानिया जारी करते हैं, फिर उसके बाद आप खतूत लिखते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, और फेडरल गवर्नमेंट को ये कहते हैं, जिसमें आप प्राइम मिनिस्टर को खत लिखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को लिखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट डिवीजन को लिखेंगे, कम से कम 3 किस्म के खतूत आप इन मिनिस्ट्रीज को लिखेंगे। उन्हें कहेंगे कि जनाब ये वजूहात अवामी अहमियत की हामिल हैं, इस पर आप एक इंक्वायरी कमीशन बना दें। उससे फायदा ये होगा कि लोग जो है फिर उस कमीशन की जानब देखने लग जाएंगे। आपस में जो उनकी डिस्ट्रेस हुई है, आपस में वो डिस्टर्ब हुए हैं, सारी मतलब जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हुकूमती मशीनरी जो है वो कुछ लोगों के पीछे पड़ी हुई है। उनको गिरफ्तार करने के चक्कर में जब गिरफ्तार होते हैं, फिर उनको मतलब ये है कि रिमांड लेना, फिर उनको जुडिशियल करना, फिर उनको वापस लाना, पूरी मशीनरी इसमें लगी हुई है। तो ये सारी मशीनरी जो है वो एक ऐसे काम के पीछे लगी हुई है कि जिसका कोई हासिल असूल कुछ नहीं है। यानी आगे चलकर सिवाय इसके कि लोगों के दिल में अवाम, हुकूमत, आइन, कानून, मुख्तदर इदारों के बारे में मनफी जज्बात पैदा हो और कुछ भी इससे हासिल नहीं होगा। तो ये कभी भी कोई अवामी मफाद का अक्लमंद दानिशमंदाना फैसला नहीं है। लिहाजा आप अगर इसे अवामी मफाद की अहमियत का हामिल इसे समझते हैं और मेरी बात की तायद करते हैं, फिर आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचे। और हम जो गुफ्तगू करते हैं वो लीगल पैराडाइम में करते हैं और मौजूदा करंट सिनारियो में करते हैं, तो आप तक वो बातें पहुंचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, आपके जानो माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज।